آپ کو اپنی پشت محفوظ کرنی ہے، چاہے ایمان حاضر مزاری جیسی لڑکیاں ہوں کہ جو ایک لیگل آرم ہے بی ایل اے کا، دہشت گردوں کا ایک لیگل آرم بھی ہے جس میں یہ لڑکی ہے شیریں مزاری کی جو بیٹی ہے، اس کا ایک میڈیا آرم بھی ہے دہشت گردوں کا جس کی کمانڈ حامد میر کر رہا ہے، اسد طور اور حامد میر اور سارے جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے فسادی، وہ تو ملک سے باہر ہے نا، حامد میر تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ان کا جو پولیٹیکل آرم ہے، چاہے وہ پی ٹی ایم کا ہو یا بی ایل اے کا ہو، وہ آپ کے منظور پشتین اور آپ کے محسن داوڑ اور علی وزیر اور آپ کی مارنگ اور سمی دین، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ایک سوشل انریسٹ کریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ ان کے ملیٹنٹ آرم کے خلاف تو ہم کائنیٹک آپریشنز کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نے خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب پریس کانفرنس میں ثابت کر دیا ہے کہ جو مہرنگ ہے وہ پولیٹیکل آرم ہے، پولیٹیکل ونگ ہے بی ایل اے کے دہشت گردوں کا، اور یہ ذلیل ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم عورتوں کو گرفتار کرتے ہیں اور خود معصوم بچوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کرتے ہیں۔ یہ عورتیں کسی رحم کے قابل نہیں ہیں۔ قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، قوم دیکھ چکی ہے کہ نریندر مودی کسی بھی وقت داخل ہو جائے گا، اور قوم کو اب اچھی طرح پتا ہے کہ آپس کی خرافات اور بکواس بند کر کے آپ فوج کا ساتھ دیں ورنہ ہم سارے مارے جائیں گے۔ تو یہ جو سیپریٹسٹ ہے، یہ جو نظریاتی تخریب کار ہیں ہماری صفوں کے اندر، ان کو اب سب سے پہلے ان پر بڑی سختی سے گرفت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا یہ جوڈیشری میں بھی آپ کو ملیں گے، افتخار چودھری جیسے ججز بھی ہیں، ایمان مزاری جیسے وکیل بھی ہیں، حامد میر جیسے صحافی بھی ہیں۔ یہ صحافی تو نہیں ہے، صحافتی طوائفیں اور صحافی بدکار ہیں، صحافتی تخریب کار ہیں۔ اتنا نقصان پاکستانی ہسٹری میں کسی ایک صحافی نے پاکستان کو نہیں پہنچایا جتنا حامد میر نے پہنچایا، اس کے باوجود پریزیڈنٹ ہاؤس میں گھومتا پھرتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ ہم سافٹ ریاست کا تصور جو دیتے ہیں نا، اس طرح جب ایک دفعہ پالیسی ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ ہم نے ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے، تو آپ کو ان سارے ایلیمنٹس کو بھی آپ نے اسی طرح ایلیمنیٹ کرنا ہے جیسے آپ دہشت گردوں کو کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا یہ ساری خرافات آپ رشیا میں کر سکتے ہیں؟ جس طرح کی خرافات حامد میر یا ایمان حاضر مزاری یا مارنگ بلوچ یا علی وزیر اور محسن داوڑ کرتے ہیں، آپ کی چائنا میں کر سکتے ہیں، انڈیا میں نہیں کر سکتے، آپ انڈیا میں کر سکتے ہیں، وہی بات آپ کی، آپ ایران میں کر سکتے ہیں، آپ سعودی عرب میں کر سکتے ہیں، تو پاکستان میں کیوں کر سکتے ہیں؟ یہی معاملہ ہے کہ اب چونکہ ہمارے پاس ایک ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ ہمارا مشرق سے داخل ہونے والا ہے، ہو چکا ہے آلریڈی، ہم پہلا راؤنڈ لڑ چکے ہیں، دوسرا بہت نزدیک ہے، اور بڑی خوفناک جنگ ہوگی جیسے ہم نے کہا۔ تو ہماری پشت محفوظ کرنے کے لیے ہم کو ہر حال میں پاکستان کے اندر جو غدار موجود ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے، اٹھائیں، پکڑیں، جیلوں میں ڈالیں، بند کریں، ان کا فتنہ ختم کریں، تاکہ یہ پرابلم کریٹ، ہماری جو پشت پہ پرابلم ہے وہ ختم ہو۔